بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جمعہ کی نماز کی فضیلت بیان کی ہے کہ ایمان والو، جب تمہیں اللہ رب العزت جمعہ کی نماز کے لیے بلائیں فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر یعنی نماز جمعہ کی طرف کوشش کرو، دوڑ لگاؤ، کیونکہ جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہے۔ جمعہ کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور جمعہ کے دن جنت میں ان کو داخل کیا گیا، اور جمعہ کے دن ہی جنت سے ان کو زمین پہ بھیجا گیا، اور جمعہ کے دن ہی اللہ رب العزت قیامت کو قائم فرمائیں گے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، جمعہ کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن درود زیادہ پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ مزید آپ نے فرمایا کہ پل صراط پر گزرنے کے وقت درود پاک نور ہوگا، اور جو شخص جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، اس کے اللہ رب العزت 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں جنت سے زمین پر اتارے گئے، اور اسی میں وہ فوت ہوئے، اور قیامت کے دن جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ ہر چوپایا، ہر جانور جمعہ کے دن صبح سے سورج طلوع ہونے تک، سورج کے غروب ہونے تک، قیامت قائم ہونے کے خوف سے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتا ہے، سوائے انسانوں کے۔ محترم دوستو، اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، فرشتے تمہارے اوپر رحمت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کے اندر رہتا ہے، لہذا جمعہ کی نماز سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ جمعہ کے دن آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جلدی مسجد کے اندر آیا جائے۔ جو شخص مسجد میں چل کر آتا ہے، ہر قدم کے اوپر اللہ رب العزت اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، بے شک جمعہ کا دن ایک ایسی گھڑی ہے، اس میں کوئی بندہ جس چیز کا بھی اللہ سے سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک فرمایا کہ وہ ساعت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کے اختتام کے اوپر، یعنی عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا یہ وقت ہے، اس کے اندر وہ گھڑی ہوتی ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے، اس کے بعد جمعہ پر وہ آئے اور امام کے قریب خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے اور توجہ سے وہ خطبہ سنے، اس کو جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے اجتماع کے بارے میں، اے مسلمانوں کی جماعت، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی چیز لازم مگر جمعہ کے دن اچھے طرح غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اور پھر جمعہ کی نماز کے لیے جانا۔ اور فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز کے لیے مشقت اٹھائے اور اچھے کپڑے پہن کے جمعہ کے لیے جائے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مزید آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور غسل جنابت کی طرح، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی ہو۔ جو شخص دوسری ساعت میں مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جیسے اس نے گائے قربان کی، اور جو تیسرے نمبر پر آئے، آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے میڈھا دمبا قربانی کیا ہو، اور جو چوتھے نمبر پر آئے، آپ نے فرمایا کہ ایسا ہے جیسے اس نے مرغی کو اللہ کے نام پہ صدقہ کیا، اور پانچویں نمبر پر جو آئے وہ فرمایا کہ ایسا ہے جیسے اس نے انڈا اللہ کے نام پہ کسی کو صدقے میں دیا۔ جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر کو سنتے ہیں اور کتاب کو بند کر دیتے ہیں، لہذا آپ نے فرمایا کہ جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد کے اندر آ جائے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، جمعہ پر 3 طرح کے لوگ جاتے ہیں۔ ایک تو وہ آدمی ہے جو کھیل کرتا ہے یا لاپرواہی کرتا ہے، جمعہ میں اس کا یہی حصہ ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو جمعہ میں حاضر ہو، دعا کے ساتھ جو دعا مانگتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عطا کر دے،
اگر چاہے تو اس کو منع کر دے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو جمعہ میں حاضر ہو خاموشی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، اور وہ کسی مسلمان کی گردن پھلان کر نہیں جاتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ فرمایا کہ بس اس کا یہ عمل کفارہ ہو جاتا ہے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتے ہیں جیسے اس کے کوئی گناہ باقی نہیں رہتے، یعنی اس کے اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جمعے کو چھوڑنا بڑا سخت گناہ ہے۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز جمعہ کو مسلسل 3 جمعے تک چھوڑ دے بغیر کسی عذر کے، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں اور اس کے دل میں کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتی۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص جمعہ کے دن اذان سنے مگر جمعے کو پڑھنے کے لیے نہ جائے، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو کے نہیں مر سکتا۔ مزید ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو شخص 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے، مسلسل چھوڑ دے، اللہ رب العزت اس کے دل پہ ایسی مہر لگا دیتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ جمعے کی بڑی فضیلت ہے، جمعے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جمعے کی اللہ رب العزت نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی شب کو کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار صلوات بھیجتے ہیں، درود رحمت بھیجتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا ہر جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، بے شک میری امت کا درود مجھ پر جمعہ کے دن پیش کیا جاتا ہے، پر جو شخص مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا وہ اپنی منزل کے اعتبار سے میرے قریب ہوگا، یعنی کل قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی میں سفارش کروں گا میری سفارش کے حق میں قبول کی جائے گی اور اس کو اللہ رب العزت جنت عطا فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام دنوں کو ان کی خاص شکل و صورت کے ساتھ کھڑا کریں گے، اور جمعے کو بھی ایک خاص شکل کے ساتھ کھڑا کریں گے جو کہ تر و تازہ ہوگا، اور اپنے اہل کو یعنی اہل جمعہ کو روشن کیے ہوئے ہوگا، یعنی جس نے جمعہ پڑھا ہوگا وہ منور ہوں گے، روشن ہوں گے، اور وہ دن ایسے چمکدار ہوں گے جیسے کہ دلہن خوبصورت ہوتی ہے اپنے مقام کے اعتبار سے، اور اپنے لوگوں کے لیے روشنی مہیا کی جائے گی، جس روشنی میں وہ چلیں گے ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی۔ وہ کافور کے پہاڑوں پر چلیں گے، جن اور انسان ان کی طرف دیکھیں گے اور حیرانگی کی وجہ سے دیکھ نہیں سکیں گے، حتیٰ کہ جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا، ان کی عزت کو کوئی نہیں پہنچ سکے گا، وہ اذان دینے والے مؤذن ان کو نہیں مل سکیں گے۔ جو شخص محض ثواب کی نیت سے اذان دیتے ہیں ان سے بھی زیادہ ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ خوبصورت کریں گے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے جمعے کی۔ محترم دوستو، جمعے کو ہمیں یہ اعمال کرنے چاہیے جو احادیث کے اندر آئے ہیں۔ کثرت کے ساتھ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے کیونکہ جمعے کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی حدیث میں آ گیا کہ سب سے زیادہ قبولیت والی گھڑی وہ جمعے کے دن ہے، اور وہ عصر کے دن ہوتی ہے۔ عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک جمعے کے دن وہ گھڑی ہوتی ہے۔ اس گھڑی میں آدمی جو بھی دعا کرے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جمعے کا پابند بنائے، جمعے کی نماز کو وقت کے اوپر ہمیں ادا کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔